نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تلاوت اور ترجمۃ القرآن المجید کے چند آداب اور اہم ہدایات۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعاوذ، اعوذ باللہ اور تسمیہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ تعاوذ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ ہر سبق کے آغاز میں تعاوذ پڑھنا شیطان کے شر سے بچنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حفاظت میں آنے، اور تسمیہ پڑھنا اس کام میں اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد اور برکت حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ نمبر 3، تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تلاوت کرتے ہوئے رب العالمین اور اس کے کلام کی عظمت بھی دل میں موجود ہونی چاہیے۔ آپشن نمبر 5، تلاوت آہستہ اور بلند آواز سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز سے تلاوت کسی کے کام یا آرام میں خلل نہ ہو۔ یعنی اگر آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں تو بلند آواز سے تلاوت کرنے سے کسی کے کام یا آرام میں خلل نہ ہو۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ سجدے تلاوت والی آیت پر سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ ترجمہ اور تشریحات کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ 9واں ادب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا غور سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور جنت و خوشخبری والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کا اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے۔ 12واں ادب یہ ہے تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ، بزرگان دین، رشتہ داروں اور پوری امت مسلمہ کی سلامتی، بھلائی اور مغفرت کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور 13واں ادب یہ ہے کہ جو کتابہ پڑھ رہے ہیں اس کا ادب اور حفاظت کا بھرپور انتظام کریں اور اس کی جلد بندی بھی کروائیں تاکہ آپ آئندہ بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ 14، اس نصاب میں پیش کیے گئے ترجمے کا انتخاب بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین کے معروف تراجم سے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان معزز شخصیات کی عظیم جدوجہد اور بے لوث خدمات کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں اپنا محسن سمجھنا چاہیے، اور ان حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے جنہوں نے اس نصاب کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے محض اخلاص کی بنیاد پر یہ عظیم کام کیا۔ 15، اس نصاب میں قرآن مجید کے ترجمہ اور اس کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دینی مسائل اور قرآن مجید کے احکامات کی تفصیل جاننے کے لیے علماء کرام سے رجوع کریں۔ 16، اس نصاب کا ایک اہم مقصد قرآن مجید کے بنیادی احکام اور ہدایات سے طلبہ کو واقف کرانا ہے۔ البتہ اس مطالعے کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا کہ ہم خود قرآن مجید سے مسائل اور احکامات اخذ کر سکتے ہیں اور ہمیں اہل علم سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہرگز صحیح نہیں۔ نمبر 17، قرآن مجید کے مطالعے کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے حدیث مبارکہ
اور سیرت کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآنی احکامات اور تعلیمات کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے فرمائی۔ گویا قرآن مجید کی عملی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے میسر آئے گی۔ اس سلسلے میں اہل علم سے رہنمائی لیتے رہیں۔